السلام علیکم۔ سنسنی خیز ناول 100 سال پہلے کی قسط نمبر 28 میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو آئیے کہانی کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ نیرہ بیگم اور طاہر علی پر زندگی عذاب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھے۔ طاہر علی حسرت بھرے لہجے میں بولے، ایک بیٹی تھی ہماری، اللہ نے وہ بھی چھین لی۔ اللہ سے توبہ کرو طاہر علی، اس نے نہیں چھینی ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنا فرض پورا نہیں کر سکے۔ بے شمار افراد اپنی اولاد سے شدید محبت کرنے کے باوجود اولاد کو وہ صحیح توجہ نہیں دیتے جس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ طاہر علی، ہمارا کاروبار اللہ تعالیٰ نے خاصا وسیع کیا تھا۔ اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے، یہاں کم از کم دین دھرم تو ہوتا ہے۔ باہر کی دنیا بے شک خوبصورت لگتی ہے، انسان اپنا گھر چھوڑ کر دوسروں کے گھر میں بیٹھ کر بغلے بجا لیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنا گھر سب سے بہتر ہوتا ہے۔ غلطی ہم نے کی، ایک بیٹی کے باپ ہو تم بتاؤ کیوں نہیں سوچا تم نے کہ جس ماحول میں بیٹی کو لے جا رہے ہو وہاں نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی باپ، نہ کوئی ماں ہے، وہ بری طرح بگڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ انسانیت اور تہذیب سے اتنی دور جا چکے ہیں کہ نہ انسانیت ان کے لیے کوئی چیز ہے، نہ تہذیب۔ ہم جان بوجھ کر اپنی بچی کو وہاں لے گئے اور آخرکار وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا اور جو ہونا چاہیے تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا نیرہ بیگم، ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا تھا، مجھے واقعی اپنی بیٹی کے ساتھ اسی ماحول میں رہنا چاہیے تھا جہاں مشرقیت ہے، لیکن اب کیا کریں یہ بتاؤ۔ اللہ سے دعا کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں۔ وہ آدمی بھی بالکل رنگ سیار نکلا، ارے وہی کمبخت جو سہرا باندھ کر آیا تھا اور مار کھا کر بھاگ گیا۔ ہاں اب تو ہنسنے کو بھی دل نہیں چاہتا، ہمیں ایسے نہیں، کسی اچھے انسان کی ضرورت ہے، کوشش تو آخری وقت تک کرتے رہیں گے۔ صفورہ نے جو کچھ کیا ہے کیا تمہارا خیال میں بہتر ہے؟ نہیں بہتر تو نہیں، اس سلسلے میں تو اسے ٹنڈن گوپال نے بھی آمادہ نہیں کیا ہوگا۔ اس نے کیسی بری بات کہی ہے اس لڑکے سے؟ کیا کوئی باپ نگاہیں ملا کر کسی سے بات کر سکتا ہے؟ نیرہ بیگم خاموش ہو گئی۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی تھی اور انہوں نے چونک کر کہا، میرا خیال ہے صفورہ آ گئی۔ دونوں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، صفورہ پارکنگ میں کار سے اتر رہی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے بیٹی کو دیکھتے رہے، حسن جمال کا مرقع، بے مثال خوبصورتی کی مالک، بہترین لباس میں ملبوس، لیکن کیا ہو گیا تھا اسے؟ یہ تو کسی گھر کی مہارانی بن سکتی تھی، اس مہارانی کو کون سا روک لگ گیا تھا؟ نیرہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صفورہ آہستہ آہستہ اندر آ رہی تھی، وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد صفورہ راہداری میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ طاہر علی نے اسے آواز دی، صفورہ، اور صفورہ مسکراتی ہوئے اندر آ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں؟ کچھ نہیں صفورہ، بیٹھے ہوئے تھے۔ یا آخر آپ لوگوں کے چہروں پر اداسی کیوں پھیلی ہوئی ہے ڈیڈی؟ میں آپ سے سخت ناراض ہوں۔ بیٹھو بیٹا، لوگوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ اکلوتے بھی ہوتے ہیں۔ والدین اپنے بیٹوں سے آس لگاتے ہیں کہ بیٹے ان کے کاروبار میں، ان کی شخصیت میں چار چاند لگائیں گے۔ جن کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، میں یہاں مشرق کی بات کر رہی ہوں، اپنے وطن کی بات کر رہی ہوں، جس کے بارے میں اب مجھے تھوڑی سی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نرینہ پیدا نہیں، وہ بیٹے کے پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر اداسیاں ان کے چہروں پر اسی طرح مسلط ہو جاتی ہیں جس طرح اس وقت میں آپ کے چہروں پر دیکھ رہی ہوں۔ بیٹی، ہماری اداسی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹی دی ہے۔ میری پوری بات سن لیجیے، میں 1000 بیٹوں کا ایک بیٹا ہوں آپ کا، مجھے استعمال کیجیے۔ آپ صرف ان فضول باتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ میں ان ٹنڈن گوپال کو اپنا گروہ کیوں بنا لیا، میں نے کالا علم کیوں سیکھ لیا؟ ارے بابا، کوئی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی کچھ اور بن جاتا ہے، اور اسے وہ اپنے مستقبل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں نے اگر ایک علم سیکھ لیا تو اس میں کیا قیامت آ گئی؟ بلکہ یہ علم تو آپ لوگ یقین کریں ہزاروں علموں پر بھاری ہے، آپ بجائے اس کے کہ اس کی قدر کریں اس سے دکھی ہو گئے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ ڈیڈی، آپ کا کاروبار، مجھے بتائیں کہ آپ جو کاروبار ختم کر کے آئے ہیں کیا میں اسے دوبارہ یہاں شروع کر دوں؟ آپ کو اگر کوئی بہت ہی شاندار عمارت چاہیے تو میں آپ کو مہیا کر دوں گی، آپ کو اگر دولت کے انبار چاہیے تو میں آپ کو لا کر دے دوں گی۔ کہہ کر تو دیکھیں آپ ایک بار، بجائے اس کے کہ آپ لوگ میرے علم سے خوش ہوں، اس طرح افسردہ ہو گئے ہیں جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کر ڈالا ہے۔ ہاں بیٹا، ویسے کا ہمیں کیا کرنا ہے، جو کچھ کمایا تھا وہ تمہارے لیے ہی کمایا، اور اب تک اتنا پڑا ہے کہ تمہیں دوسرے گھر بھیج کر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی بھی انتہائی عیش و عشرت کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ مجھے کسی کے گھر بھیج کر، یعنی مجھے کسی کی غلامی میں دے کر ڈیڈی
آپ کی پسند کے مطابق کسی بھی خوبصورت نوجوان کو غلام بنا کر آپ کے قدموں میں لا کر چھوڑ سکتی ہوں، جسے آپ اپنا داماد کہہ سکتے ہیں۔ وہ داماد کبھی میرے سامنے سر نہیں اٹھائے گا، ہمیشہ میرے پاؤں چاٹتا رہے گا۔ ماما ایک بات بتائیے ایمانداری کے ساتھ، ہر عورت کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اسے ایک ایسا شوہر ملے جو بندر کی طرح اشاروں پر ناچتا رہے؟ سفورہ نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، کس نے کہا ہے تم سے یہ؟ تم مغرب کی زبان بول رہی ہو، وہاں واقعی ایسی سوچ ہوگی کہ عورتیں بندر نچاتی ہوں گی۔ تمہیں معلوم نہیں، شوہر کو ہمارے ہاں مجاسی خدا کہا جاتا ہے، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پوجا کریں، اس کی اطاعت کریں، جو کچھ وہ کہے اس سے منہ نہ موڑیں۔ تم بندر نچانے کی بات کر رہی ہو، نہیں چاہیے ہمیں ایسا کوئی بندر۔ جی، وہ آپ ہیں، آپ کو وہ چاہیے جو یہ کہیں کہ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، جاؤ میرے لیے کھانا بنا کر لاؤ، جو یہ کہیں سفورہ خبردار جو تم نے میری مرضی کے خلاف ایک قدم بھی باہر نکالا۔ ماما ایسا داماد چاہیے آپ کو، ایسے گھر میں آپ مجھے بھیجنا چاہتی ہیں تو معاف کیجیے گا۔ سفورہ اس منزل سے نکل چکی ہے، میرا اپنا ایک مقام ہے، ایک زندگی ہے میری۔ اب مجھے غلاموں پر حکمرانی کرنے کا شوق ہے، غلامی کرنے کا نہیں۔ نیرہ بیگم اور طاہر علی حیران نگاہوں سے بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ طاہر علی نے کہا، نہیں بیٹی، یہ وہ روایتی باتیں ہیں جو تم نے صرف سن رکھی، ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ایسا تھوڑی ہونے دیتے۔ بیٹھو، ماں باپ سمجھو ہمیں اپنا، یا پھر تم نے ہمیں بھی غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ ایک آپ دونوں ہی تو ہیں جنہیں میں اپنا بزرگ، اپنا بڑا مانتی ہوں، سفورہ بولی، ورنہ ماما اور کسی میں اب اتنی مجال نہیں رہی جو سفورہ کو کسی طرح نیچا ماننے پر مجبور کر دے۔ سفورہ، تم نے جرائم بھی شروع کر دیے ہیں۔ جرائم؟ سفورہ چونک کر بولی، ہاں، تم نے جو کچھ کیا ہے تم بتاؤ، کیا وہ بات مناسب تھی؟ پہلیاں نہ بجھائیں ماما، آپ مجھے بتائیں کون سی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں آپ؟ افشاں کون ہے؟ نیرہ بیگم نے سوال کیا اور سفورہ چونک کر ماں کو دیکھنے لگی۔ کی آنکھوں کے رنگ بدلنے لگے۔ ایک عورت ہے، ہارون کی بیوی۔ ہاں، لیکن آپ کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ تم نے ہارون کی بیوی اور بیٹی کو قید کر رکھا ہے۔ ماما مجھے بتائیں آپ کو اس بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ سفورہ کو بہت حیرانی ہوئی اور وہ بے چین ہو گئی۔ نہیں، پہلے تم مجھے جواب دو، سمجھ رہی ہو نا؟ اور اگر اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتی ہو تو ہم دونوں تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ چھری نکالو اور ہماری گردنوں پر پھیر دو، یہ بھی ایک روایت ہو جائے گی۔ ماما آپ کو کیسے معلوم ہوا ہارون یہ آیا تھا آپ کے پاس؟ ہاں، حمیرہ بیگم سے پتہ لے کر وہ یہاں تک پہنچا گیا۔ حمیرہ بیگم حاجی عطا کی بیٹی ہوگی؟ میں کسی کو نہیں جانتی۔ تم کیا جانو گی؟ شکر ہے ابھی تک ہم ہی تمہیں یاد ہے۔ ایسی باتیں نہ کریں پلیز، مجھے بتائیں وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ یہ بتانے کہ وہ قانون کا سہارا بھی لے سکتا ہے، وہ ہم لوگوں کو گرفتار بھی کرا سکتا ہے۔ اس نے یہ بات کہی تھی؟ اس نے نہیں کہی، کیونکہ وہ ایک شریف آدمی، وہ صرف درخواست کرنے آیا تھا، ماں بولی۔ اس نے ہمیں تمہارے تمام گھناؤنے پہلوؤں سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تم اسے اپنے بدن کی پیشکش کر چکی ہو۔ سفورہ کو ایک دم پھر شوق لگا تھا۔ چند لمحے تک اس کا ذہن جھنجھناتا رہا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور پھر اس کے اندر غصے کی لہر بیدار ہو گئی۔ اس نے یہ کہا تھا آپ سے؟ ہاں، اور سچ کہا تھا؟ ہاں، میں خود آپ کو بتا رہی ہوں، واقعی اس نے سچ کہا تھا۔ سفورہ، تجھے بے غیرت تو ہونا ہی چاہیے تھا، جو کچھ تیرے وجود میں اتر گیا ہے وہ بے غیرتی ہی کی نشانی ہے، ماں غصے سے بولی۔ سفورہ بولی، اور اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اب مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ بے شک آپ میرے بزرگ ہیں، میرے ماں باپ ہیں، لیکن آپ کے الفاظ سے میری انا مجروح ہوتی ہے۔ میں کالے جادو کی ماہر ہوں، کالی دیوی ہوں، لوگ مجھے دیوی کہتے ہیں اور آپ لوگ مجھے نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ بس آپ کو ایک بات بتا دوں ماما اور ڈیڈی، میری عزت کریں، میرا احترام کریں، مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو میرے معاملات میں دخل نہ کریں، خاموشی سے اس گھر میں زندگی گزاریں۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے، کوئی آپ کا دشمن ہے، کسی پر آپ کو برتری حاصل کرنا ہو تو مجھے بتائیے، جو آپ چاہیں گے ہو جائے گا، لیکن جو الفاظ آپ میرے لیے استعمال کرتے ہیں پلیز وہ الفاظ میرے لیے استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ اب میری حیثیت بہت آگے کی ہو چکی ہے، میرا احترام کرنا ہوگا آپ کو، سمجھی ماما، سمجھے ڈیڈی؟ سفورہ نے انتہائی روٹ لہجے میں اپنے ماں باپ کو بات کلیئر کرا دی۔ ہاں بیٹا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے کیے کا پھل تو ہمیں بھگتنا ہی ہے۔ جہاں تک بات کرتی ہے ہمارے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کی، تو بیٹا یہ ایک مناسب حل ہے،
جو تو نے خود ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، بہتر ہوگا کہ تو خود کہیں اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم دنیا سے کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیں گے۔ ہو جائے گا ڈیڈی، ہو جائے گا، اور آپ میرے گھر آیا جایا کریں گے، سمجھے؟ تھوکیں گے بھی نہیں ہم اس غلاظت کدے کو جو تیری رہائش گاہ ہوگا۔ طاہر علی صاحب غصے سے بولے۔ اچھا خیر سنیے، میری بات سنیے، ناراض مت ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس شخص کی بیوی اسے واپس کر دوں؟ میں تجھ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں سفورہ، دل میں اس کے لیے یہ بات آئی ہی کیوں؟ تیرے لیے لڑکوں کی کمی تھی؟ ایک سے ایک حسین لڑکا تیری زندگی میں آ سکتا تھا، تو نے صرف اس لیے اسے عتاب کا نشانہ بنایا کہ اس نے تجھے ٹھکرایا؟ یہ الفاظ استعمال نہ کریں ڈیڈی، یہ الفاظ استعمال نہ کریں، میرے غصے کو ہوا ملتی ہے۔ وہ ذلیل کا بچہ مجھے کیا ٹھکراتا یا کیا ٹھکرائے گا؟ میں تو اسے اس کے ان الفاظ کا بدلہ لینا چاہتی ہوں جو اس نے مجھے مسترد کرتے ہوئے ادا کیے ہوں گے۔ ہاں، اس شکل میں کہ اسے اپنے بدن کا تحفہ دے دے، طاہر علی نے کہا۔ وہ میری خواہش نہیں ہے، وہ میری خواہش نہیں ہے، وہ گرو مہاراج کی خواہش ہے، سفورہ چیخ کر بولی۔ گرو مہاراج، خدا کی لعنت ہو اس کافر کتے پر! آپ ایک کام کریں، کیا آپ کا اس سے رابطہ ہے؟ نہیں، ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ وہ دوبارہ ضرور یہاں آئے گا، آپ اسے روک لیجئے، اس سے کہیں کہ آپ میرے والدین ہیں، مجھے جو حکم دیں گے میں اس سے انحراف نہیں کروں گی۔ آپ کی وجہ سے اس کی بیوی اسے واپس مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، کم از کم تو نے ہمارا اتنا احترام تو کیا۔ اب تو ایسا کر کے اس لڑکی افشا اور اس کے بیٹے کو یہاں لے آ، اور جب بھی آئے گا ہم ان دونوں کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ طاہر علی نے کہا اور سفورہ غضبناک ہو گئی۔ اپنی تجویزیں میرے سامنے نہ پیش کیا کریں، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ چالاک سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ رشیدہ ان دونوں ماں بیٹوں کی بڑی خدمت کر رہی تھی، بھائی سے بہت محبت کرتی تھی وہ، اور پہلی بار بابو خان نے کوئی کام اس کے سپرد کیا تھا، چنانچہ وہ سب کچھ کر رہی تھی ان کے لیے، اور پھر یہ ماں بیٹا اسے لگتے بھی بہت اچھے تھے، خاموش، غمزدہ سے، کھوئے سے، جیسے ان سے ان کا سب کچھ چھن گیا ہو۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے افشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ اس وقت رشیدہ خود بھی غمزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ میری پیاری بیٹی، کچھ تو بتا، تجھے کیا غم ہے؟ افشا ایسے موقع پر اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھتی، بڑی مشکل سے اس نے زبان کھولی تھی۔ یہی تو نہیں جانتی کہ مجھے کیا غم ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے یہ یاد نہیں کہ مجھے کیا غم ہے۔ تو پھر روتی کیوں ہو؟ بس دل اندر سے پتہ نہیں کیسا ہو جاتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ ایسا کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہے ضرور۔ یہ الگ بات ہے بیٹا کہ تو نے ہم سے کچھ چھپایا ہے یا کچھ چھپانا چاہتی ہے۔ خیر میری بات سن، میں بھی اس دنیا میں اکیلی عورت ہوں، کوئی نہیں ہے میرے دل میں تیرے لیے بڑی ہمدردی ہے، سمجھی؟ اگر کبھی دل چاہے تو مجھے اپنا رازدار بنا لینا، میں تیری بڑی اچھی رازدار ثابت ہوں گی، مجال ہے تیری بات میرے منہ سے کہیں نکل جائے۔ اچھا ایک بات تو بتا۔ جی پوچھئے۔ کیا بابو بھائی تجھے زبردستی اٹھا لایا کہیں سے؟ میں جانتی ہوں اس کے لچھن اچھے تو نہیں ہیں، کیا کہوں، میرا بھائی ہے، کوئی بری بات اس کے لیے زبان سے نہیں نکلتی، اللہ اسے نیک ہدایت دے، اس کی حفاظت کرے، وہ جیتا رہے، زندہ سلامت رہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ برے کام کا برا انجام، لیکن اللہ کرے اس کا انجام برا نہ ہو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بہت اچھے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں ہمارا۔ یہ تیرا بیٹا بھی بالکل چپ رہتا ہے، رشیدہ بولی۔ یہ پہلے ہی ایسا نہیں تھا، بہت بولتا تھا، پتہ نہیں اب کیوں چپ ہو گیا ہے۔ اشر نے ویران آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور پھر رشیدہ کو، اور پھر گردن جھکا لی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم ماں بیٹے کے ساتھ ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ اس سے تمہاری زبانیں بند ہو گئی ہیں۔ خیر میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری مشکل کا حل نکالے اور مشکل آسان کرے۔ نے کہا اور افشا کی آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات ابھر آئے۔ یہ دعا اس کے لیے بڑی قیمتی حیثیت رکھتی تھی۔ کئی دن ہو چکے تھے، بابو خان واپس نہیں آیا تھا۔ پھر اس دن سفورہ وہاں پہنچ گئی۔ کار گھر کے دروازے کے پاس ہی رکی تھی۔ سفورہ نے نیچے اتر کر زنجیر بجائی تھی۔ رشیدہ نے دروازہ کھولا اور سفورہ کو دیکھا اور اس کی کار کو، اور بری طرح مرعوب ہو گئی۔ بیگم صاحب جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ تمہارا نام رشیدہ ہے؟ ہاں، تمہارے پاس ایک بہت ضروری کام سے آئی ہوں۔ اندر نہیں بلاؤ گی مجھے؟ آپ کے قابل گھر نہیں ہے بیگم صاحبہ، آئیں گی تو اس گھر کی رونق بڑھے گی، رشیدہ نے کہا، اور سفورہ اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گئی۔ سامنے اشر بیٹھا ہوا تھا۔ سفورہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو اشر، ممی کہاں ہیں تمہاری؟ اس نے اشر کو مخاطب کر کے کہا تو رشیدہ ایک دم چونک پڑی۔ ارے آپ اسے جانتی ہیں؟ ہاں رشیدہ، بابو خان میرے ہی کہنے پر ان نے تم لوگوں کے پاس لایا تھا۔ ہیں؟ بابو خان نے ذکر بھی نہیں کیا اس کا؟ بڑا عجیب ہے، کم از کم بتاتا تو صحیح۔ نہیں، میں نے ہی منع کر دیا تھا، دراصل
اس بیچاری کے کچھ دشمن ہیں، وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اسے کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش تھی۔ بابو خان نے میرے مشورے سے تمہارا تذکرہ کیا اور پھر کہنے لگا کہ اگر میں اسے اپنی بہن رشیدہ کے پاس چھوڑ دوں تو یہ وہاں آرام سے رہے گی۔ میں نے آنکھوں میں سرمے کی طرح رکھا ہے انہیں، کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، ماں بیٹے کو بہت خوش ہیں یہاں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بابو خان نے یہی بتایا تھا کہ میری بہن بہت اچھی ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ، قصہ کیا ہے؟ بیچاری نہ روتی ہے نہ ہنستی ہے، پوچھتی ہوں تو بس آنسو بہا کر خاموش ہو جاتی ہے۔ رشیدہ بولی، ہاں بس تقدیر ایسی ہی چیز ہوتی ہے۔ میں بتا رہی تھی کہ اس کے کچھ دشمن ہیں، اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اب ہم نے ان پر قابو پا لیا ہے، حالات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ سفورہ نے کہا، اس کا قصہ کیا ہے؟ بیٹھو تو صحیح تھوڑی دیر، کچھ چائے پانی بناؤں تمہارے لیے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، سفورہ نے کہا۔ پھر بتاؤ تمہاری کیا خدمت کروں؟ کہاں ہے افشاں؟ افشاں سفورہ کی آواز سن کر باہر نکل آئی۔ سفورہ نے کہا، آؤ افشاں چلو، سب ٹھیک ہو گیا ہے، ہمیں چلنا ہے۔ لے جاؤ گی اسے؟ تو آئی کس لیے ہوں؟ سفورہ بولی۔ نہیں، میرا مطلب ہے اگر بابو خان بھی آ جاتا تو اچھا تھا۔ رشیدہ نے پرسوچ لہجے میں کہا، کیوں؟ بابو خان کا کیا کرو گی؟ میرا مطلب ہے کہ اسے وہی میرے پاس لایا تھا، کہیں یہ نہ کہے کہ اس کی مرضی کے بغیر میں نے ان ماں بیٹے کو تمہارے ساتھ کیوں بھیج دیا یا کہاں بھیج دیا؟ مجال ہے اس کی کہ جو ایسی بات کہے، کیا سمجھی؟ چلو افشاں، دیر مت کرو، میرے بات تو سنو۔ رشیدہ بولی تو سفورہ نے خونی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، بس اس کے بعد کچھ مت سنانا ورنہ تمہیں نقصان پہنچ جائے گا۔ ارے ارے، تم شکل و صورت سے تو بڑی اچھی لگتی ہو، مگر ہو ذرا تنگ مزاج۔ ہاں میں واقعی تنگ مزاج ہوں، نقصان پہنچا دیتی ہوں کسی کو بھی اور کہیں بھی، سمجھی؟ سفورہ افشاں کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی اور اسے کار میں بٹھا دیا۔ اشر بھی ساتھ ساتھ ہی چلا آیا تھا۔ تم بھی بیٹھو، بی بی بابو خان کو تم خود بتا دینا اور کہہ دینا میں نے منع کیا تھا، بس اس خیال سے رہنے دیا کہ شاید بابو خان کو تم سے کوئی فائدہ پہنچتا ہو۔ انہوں نے پوری بات بھی نہیں سنی تھی، اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ افشاں اور اشر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ سفورہ کار ڈرائیو کر رہی تھی، اس نے صاحب پور کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم کر لی تھیں۔ ایک لمبا فاصلہ طے کرنا تھا اسے اور صاحب پور کے کھنڈرات میں کالی کھنڈی تک جانا تھا، جس کے بارے میں ٹنڈن کوپال نے اسے تفصیل دی تھی۔ بہت دیر تک خاموشی کا یہ سفر جاری رہا اور اس کے بعد سفورہ کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ اس نے پلٹ کر افشاں اور اشر کو دیکھا اور بولی، تم دونوں میرے ٹرانس سے نکل آؤ، اپنی پرانی زندگی میں واپس آ جاؤ، تمہاری یہ خاموشی مجھے بہت بری لگ رہی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک خاموش رہے اور پھر اس کے بعد دونوں ہی کے منہ سے چیخیں نکل گئی تھیں۔ اشر نے کہا، پاپا! افشاں سسکی لے کر بولی، ارے یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں اب ذرا صورتحال کچھ بہتر لگ رہی ہے۔ کچھ کھاؤ گے تم لوگ؟ میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئی ہوں۔ آنٹی آپ ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں؟ میرے پاپا کہاں ہیں؟ ہمیں ان کے پاس لے جائیے۔ وہیں لے جا رہی ہوں میں تمہیں، بہت خوشی ہوگی تمہارے پاپا کو تم سے مل کر۔ افشاں میں تمہیں یاد ہوں، آپ ہمارے گھر آئی تھی اور اس کے بعد سے مجھے کچھ یاد نہیں، مگر وہ میٹھے میٹھے نقوش، وہ شاید وہ گھر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ چلو اچھی بات ہے، بہت سی باتوں کا سمجھ میں نہ آنا ہی بہتر ہے۔ سفورہ بولی، آپ پلیز کچھ بتا دیجیے ہمیں کہ ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں، اور ہارون کہاں ہے؟ افشاں نے کہا، جی میں تمہیں لیے جا رہی ہوں، ہارون وہی ہیں اور ماضی کی ایک کہانی بھی میرے لیے عذاب بن گئی ہے۔ ماضی کی کہانی؟ ہاں، کون سی کہانی؟ خدا کے لیے کچھ تو بتائیں ہمیں۔ افشاں، بہت پرانی بات ہے، اس وقت جب ہارون کی شادی نہیں ہوئی تھی، میرے ایک عزیز جن کا نام حاجی عطا تھا، انہوں نے چاہا کہ ہارون کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ میں ہارون کو نہیں جانتی تھی، وہ کون تھا کیا تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، صرف تمہارے لیے۔ اور افشاں میں جھلا کر رہ گئی، کیا ایسا بھی ہے کہ کوئی اس دنیا میں جو مجھے قبول کرنے سے انکار کر دے؟ ہارون نے یہ جرأت کی تھی۔ اس کے بعد میرے والدین مجھے ملک سے باہر لے گئے اور باہر رہ کر میں نے بہت سی قوتیں حاصل کی اور یہاں آ گئی، اور اس کے بعد میں نے ہارون کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور تم دونوں ماں بیٹے کو اپنے ساتھ لے آئی۔ سفورہ نے ساری تفصیل افشاں کو بتا دی۔ افشاں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر گھبرا کر بولی کہ دیکھیے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہارون کا بھی نہیں ہے، انہیں غالباً اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ آپ اس انکار کو اپنی توہین سمجھیں گی۔ علم نہیں ہوگا، اب علم ہو گیا ہوگا۔ معاف کر دیجیے ہمیں بھی اور ہارون کو بھی، کیوں ہماری زندگی میں آگ لگا رہی ہیں آپ؟ ارے واہ، ایک اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، واہ واہ! اگر ہارون کو پتہ چلے افشاں بیگم کہ تمہارا کردار بگڑ گیا ہے
تمہیں ہارون سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تو کیسا رہے گا؟ کیا کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ افشا چیخ کر بولی۔ میں ذرا گرو مہاراج سے مل لوں، یہ تجویز ان کے سامنے بھی رکھوں گی میں، اور ان سے کہوں گی کہ گرو مہاراج آپ کا جو دل چاہے مجھ سے کام لیں، اور ایک کام میرا بھی کر دیں آپ، اور وہ یہ کہ افشا کے لیے اجازت دے دیں کہ میں اسے ایک فحاشہ کی حیثیت سے ہارون کے سامنے پیش کر سکوں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں یہ کام کر سکتی ہوں افشا۔ کیسے کر سکتی ہیں آپ؟ اپنے جادو کی قوت سے، اپنے علم سے۔ سنیں، کیا آپ جادوگر ہیں؟ ہاں ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ کس طرح تم میری ساتھ چلی آئی تھی۔ ایک بات کہوں آپ سے، وہاں آپ کا جادو کارگر ہو گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تعلق کہاں سے ہے؟ کہاں سے؟ اس وطن سے، اس مذہب سے ہے جس میں جادو وغیرہ کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام کر لیں آپ، سمجھ رہی ہیں آپ؟ دنیا کا کوئی بھی کام کر لیں آپ، لیکن جو آپ کر رہی ہیں وہ نہیں کر سکیں گی۔